سینئر تجزیہ کار زاہد حسین ہمارے ساتھ ہیں۔ زاہد حسین صاحب، اس سال کے آغاز میں ہی وزیر اعظم کا دورہ ترکی تھا اور اب متحدہ عرب امارات کے ولی عہد پاکستان آئے۔ معاشی امداد کا بڑا پیکج بھی ہے، لگتا ہے کہ اس حکومت کی خارجہ پالیسی بڑے نتائج دے رہی ہے، آپ اتفاق کریں گے؟ دیکھیں، ایک بنیادی چیز یہ آتی ہے کہ تعلقات ممالک کے درمیان صرف ہمارے اس بنیاد پہ نہیں ہونے چاہیے کہ ہماری کتنی امداد کر سکتے ہیں، بلکہ ایک بنیادی جو ہے چیز ہوتی ہے کہ ایک نیشنل انٹرسٹ میں اور ان کے آپس کے جو دونوں ممالک اس کی بنیاد ہونی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو اس لحاظ سے جو پیکیجز کی ہم بات کرتے ہیں، تھوڑا سا ہمیں یہ دیکھنا بھی چاہیے کہ بہت اچھا تاثر نہیں ملتا ہے۔ ہم اس میں بہت خوش ہو جاتے ہیں کتنے 2.5 ارب کا وہاں سے پیکیج آ گیا، 2 ارب کا وہاں سے پیکیج آ گیا ہے، لیکن آج ذرا سوچیں اس پہ کہ اس قسم کی جو ہے پھر تعلقات کی نوعیت دوسری رہتی ہے، ایک ڈیپینڈنس کی ہو کے آ جاتی ہے، اور یہی صورتحال ہماری بن کے آ گئی ہے کہ ہم ہر وقت ہماری ایک لحاظ سے جو ہم سمجھے جاتے ہیں وہ یہ تھا کہ ہمیں جب پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم وہاں پہ آتے ہیں اور ہم پھر شادیانے بھی بجانے شروع کر دیتے ہیں کہ بہت اچھا ہوا۔ ٹھیک ہے، اس سے تھوڑے بہت ہمارے پریشر تو کم ہوں گے، لیکن ہمیں جو ہے خارجہ پالیسی کو اگر کامیاب کرنا ہے یا خارجہ پالیسی کو زیادہ اس کو مستحکم کرنا ہوتا ہے دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات کو، تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم معاشی طور پہ خود مختار ہوں، معاشی طور پہ اور سیاسی طور پہ جو ہے ہمیں ایک استحکام ہونا چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا ہمیں یہ سوچ کا انداز بدلنا چاہیے۔ بہت خوش ہوتے ہیں ہم کہ اتنی گئی ہے، اس سے ہمیں ختم کرنا چاہیے، کیونکہ یہ کسی ملک کے لیے یہ اچھی بات نہیں سمجھی جاتی ہے۔ زاہد صاحب، یمن کے معاملے پر آپ کو یاد ہوگا کچھ سال پہلے متحدہ عرب امارات اور پاکستان کے تعلقات میں تھوڑی مشکلات پیدا ہوئی تھیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو وہ معاملہ وہاں گڑبڑ ہوا تھا اب وہ سیٹل ڈاؤن ہو گیا ہے؟ دیکھیں، پاکستان کا ایک پرنسپل اسٹینڈ تھا یمن کے بارے میں، اور صحیح اسٹینڈ تھا، اور ایک لحاظ سے ساری پارلیمنٹ تمام پارٹیاں جو ہے سے متفق تھیں کہ ہمیں جو ہے کسی جنگ میں ملوث نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس سے یقینی طور پہ تھوڑی ہماری بدمزگی بھی آئی تھی سعودی عربیہ کے ساتھ، لیکن میں خالی وہ کہ ختم ہو گئی ہے، اور اس کی اور بھی ہے کہ سعودی عربیہ کو خود اب مصیبت پڑی ہوئی ہے یمن میں۔ یمن کی جنگ جو ہے خاصی بڑھ گئی ہے، وہاں پہ سعودی عربیہ ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو ایک بین الاقوامی طور پہ بھی اس میں کنسرنس آ گئے ہیں۔ اب لگتا یہی ہے کہ وہاں پہ جو ہے سعودی عربیہ کو مجبور ہونا پڑا ہے کہ وہاں اس کو بات چیت کی جائے، اور وہاں پہ جو بھی فریق ہیں یمن میں، چاہے کس کی سپورٹ سعودی عربیہ سے ہو، کسی کی سپورٹ ایران کے ساتھ ہو، تو اب یہ ہے کہ جو صورتحال وہاں بن کے آئی ہے اس کے نتیجے میں اب وہاں پہ مذاکرات بھی ہو رہے ہیں، اور یہی ایک طریقہ ہے۔ تو پھر میں خیال پاکستان کا جو اصول تھا وہ صحیح تھا، میں خیال وہ بھی برقرار رہنا چاہیے کہ ہم کہیں اپنی فوجیں نہیں بھیجیں گے۔ بہت شکریہ زاہد صاحب، آپ نے وقت دیا۔ You are very right, we agree with you کہ کسی بھی ملک کے ساتھ ریلیشن شپ وہ نہیں ہونی چاہیے کہ وہ ہمیں کیا دے سکتے ہیں، لیکن حالات دیکھیں نا، تو لہٰذا آپ کو پتہ ہے کہ یہی اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں۔